صلی علی رسول الکریم اما بعد باب الربط والحبس فی الحرم. یہ باب ہے کسی کو باندھ لینا اور قید کرنا حرم کے اندر، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کسی کو حرم میں باندھنا اور اس کو حرم میں قید کر دینا، کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں طاؤس عظیم تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ کسی کو حرم کے اندر باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حرم عزت والی جگہ ہے. اس گھر کے اندر کسی کو سزا دینا، کسی کو باندھنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو قید کرنا ہے، سزا دینی ہے تو حرم سے باہر لے جا کر. امام بخاری رحمہ اللہ الباری انہوں نے طاؤس رحمہ اللہ کے اس موقف پر رد کیا دلائل کے ساتھ کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حرم کے اندر باندھنا. آپ کے صحابہ کرام نے بھی حرم کے اندر قیدیوں کو باندھا ہے، تو لہٰذا حرم کی حدود کے اندر قیدی کو باندھا جا سکتا ہے. یہ ہے امام بخاری کی بات، اور اس پر انہوں نے دلیل پیش کی واشترى نافع بن الحارث دارا للسجن بمکہ من صفوان بن امیہ. نافع بن عبد الحارث نے ایک گھر خریدا جیل کے لیے مکہ میں. کس سے خریدا؟ صفوان بن امیہ سے. علی اس شرط پہ ان عمر رضی اللہ عنہ راضیہ فالبیع بیعہ، اگر عمر رضی اللہ عنہ اس سودے پر راضی ہو گئے تو یہ سودا ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَرْضَ عُمَرُ، اور اگر عمر راضی نہ ہوئے فَلِصَفْوَانَ 400 دینار، تو صفوان کو 400 دینار دوں گا کرائے کے طور پر. اب یہاں سے امام بخاری نے استدلال یہ لیا کہ نافع بن عبد الحارث امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکے کے اندر والی اور خلیفہ تھے. انہوں نے صفوان بن امیہ سے اس کا گھر خریدا جیل بنانے کے لیے. اب مکہ حرم ہے، اگر حرم کے اندر کسی کو قید کرنا جائز نہ ہوتا تو وہاں پر ایک گھر خریدنا جیل کے طور پر یہ جائز کیسے ہو گیا؟ یہ ہے دلیل امام بخاری کی کہ گھر خریدا، اس کو جیل بنایا تاکہ قیدیوں کو اس میں ڈال سکے. اور ساتھ یہ کہا کہ اگر عمر اس سودے سے راضی ہوں گے تو خریدوں گا. اگر عمر رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے تو ان کا فیصلہ آنے تک جتنی دیر تک ہم آپ کا گھر استعمال کریں گے، کرائے کے طور پر آپ کو 400 دینار ہم دے رہے ہیں، جو کرائے کے طور پر ہوگا اتنی دیر تک ہم گھر استعمال کریں گے. اگر وہ راضی نہ ہوئے تو یہ گھر آپ کو واپس ہو جائے گا. سودا چونکہ زیادہ قیمت کا تھا، لیکن یہ کرائے کے طور پر یہ بات کہی کہ ہم آپ کو یہ پیسے ادا کر دیں گے. یہ دلیل ہے امام بخاری کی کہ حرم کے اندر جیل بنائی جا سکتی ہے، قید کیا جا سکتا ہے. وسجن بن الزبیر بمکہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ کے بیٹے کو جیل کے اندر قید کیا تھا. اس کی قید کی وجہ الگ ہے. بہرحال یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر نے حرم کے اندر، اور ان کی حکومت مکہ میں تھی، حرم میں تھی، وہاں پر انہوں نے اس نوجوان کو جیل کے اندر قید کیا. اگر جیل میں ڈالنا جائز نہ ہوتا تو پھر قطعاً جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر ایسا نہ کرتے. تیسری حدیث لے کر آئے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سعید بن نبی سعید نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار لشکر بھیجا قبل نجد، کدھر بھیجا؟ نجد کی جانب. فجاءت برجل من بنی حنیفہ، وہ ایک آدمی لے آئے بنو حنیفہ سے. یقال له ثمامہ بن عثال، اس کو ثمامہ بن عثال کہا جاتا تھا. فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، انہوں نے اس قیدی کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. یہ دلیل ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ نے ثمامہ بن عثال کو باندھا، اور مسجد نبوی بھی حرم کے اندر آتی، کیونکہ مکہ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا اس طرح آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا. تو جب مدینہ بھی حرم ہے تو اس کے اندر قیدی کو باندھا جا سکتا ہے، تو پھر کیوں یہ موقف درست ہو سکتا ہے کہ حرم کے اندر قیدی کو باندھا نہیں جا سکتا؟
باب فی الملازمتی، یہ باب ہے کسی کو چمٹ جانا۔ چمٹ جانے کا مطلب، یہ باب کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے قرض لینا ہے، وہ بندہ آپ کا قرض نہیں دے رہا، شریعت کہتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، چمٹ جاؤ اس کو، اس کے رستے میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اس کے گھر پہ بھی جاؤ، اس کی دکان پہ بھی جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، وہ پھر قرض دے گا۔ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ ٹال مٹول کرتا ہو، پھر اس کے پیچھے پڑو گے تو وہ دے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہی جس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو خود احساس ہے دینے کا، خود وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو مہلت دینی ہے، تم نے اس کو نہیں تنگ کرنا۔ تنگ اس بندے کو کرنا ہے کہ جس کے پاس ہیں، کسی بھی صورت میں، اس کے پلاٹ ہیں، اس کی کوئی جائیداد ہے، اس کے کہیں بینک میں پڑے ہیں، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ بیچ کے آپ کے پیسے دے سکتا ہے، ایسے کو پکڑ لینا چاہیے۔ ہاں، وہاں پر نہیں ایسا کرنا چاہیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی اس کے پاس قرض کیا جائے گی کہ نہیں، اس کو مہلت دینی چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے جعفر بن ربیعہ سے، وقال غیرہ، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا لیث نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا جعفر بن ربیعہ نے، وہ عبد الرحمن بن ہرمز سے، وہ عبداللہ بن کعب بن مالک الانصاری سے، وہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہ کان علی عبداللہ بن ابی حضرت الاسلمی دین، کہ اس کعب بن مالک کا عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی پر قرض تھا، فلاقیہ فلازمہ، اس کعب اس عبداللہ بن ابی حضرت کو ملے اور اس کو چمٹ گئے، فتکلما حتی ارتفعت اصواتہما، ان دونوں نے گفتگو کی یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی، فمر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ان دونوں کے ہاں سے اللہ کے نبی گزرے تو آپ نے فرمایا یا کعب، اے کعب، واشار بیدہ، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ انہوں نے اشارہ کیا، کأنہ یقول النصف، گویا کہ آپ یوں اشارہ کر رہے تھے کہ آدھے چھوڑ دو، فاخذ نصف ما علیہ وترک نصفا، تو کعب نے آدھے لے لیے اور آدھے چھوڑ دیے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے 2 دفعہ، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ دلیل یہ ہے امام بخاری کی کہ کعب چمٹ گئے عبداللہ بن ابی حضرت کو، تو دے گا تو چھوڑوں گا، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا چلو اس کے پاس پورے دینے کے نہیں ہیں تم آدھے کر دو۔ یہ ہے دلیل کہ جس سے قرض لینا ہو اس کو بندہ پیچھا کر سکتا ہے اس کا۔ باب التقاضی، یہ باب ہے اپنے قرض کا تقاضا کرنا۔ آپ نے کسی بندے کو پیسے دیے، آپ اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ نہیں دیتا، پھر آپ تقاضا کریں اس سے، یا بعض دفعہ تقاضا کرنے سے بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، تو اس کے پیچھے پڑے رہو، چھوڑنے سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہب بن جریر بن حازم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعبہ نے اعمش سے، وہ ابو الضحیٰ سے، وہ مسروق سے، وہ خباب سے، وہ کہتے ہیں خباب کہتے ہیں کنت قینن، میں لوہار تھا، فی الجاہلیتی، جاہلیت کے زمانے میں، وکان لی علی العاص بن ابی وائل دراہم، اور میرے عاص بن وائل پر کچھ درم تھے، فأتیتہ اتقاضاہ، میں اس عاص کے پاس آیا اور میں اس سے تقاضا کرنے لگا، فقال، بس اس نے کہا لا اقضیک حتی تکفر بمحمد، میں تجھے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرے پھر تجھے پیسے دوں گا۔ فقلت لا واللہ، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یبعثک، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی انکار نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اللہ تجھے مار دے، دوبارہ بھی زندہ تجھے کر دے تو میں نہیں کفر کروں گا۔ قال فدعنی حتی اموت ثم ابعث فاوتا مالا وولدا ثم اقضیک، کہتا اچھا میں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، چلو پھر اس طرح کرو تم مجھے بھی چھوڑ دو، میں مروں گا اٹھوں گا، اللہ پھر مجھے مال دے گا، اولاد دے گا، پھر میں تیرا قرضہ بھی ادا کر دوں گا۔ فنزلت، پس یہ آیت اتری، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے اس کافر کو دیکھا، اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور اس نے کہا کہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ یہاں سے خباب رضی اللہ عنہ کا اس کافر سے، عاص بن وائل سے قرض لینے کا ذکر ہے کہ اس سے تقاضا کرتے رہے کہ میرے پیسے دو، اور اس کو چھوڑا نہیں کہ اب چھوڑ دوں، نہیں دیتا، نہیں، اس سے تقاضا کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نے یہ بات کی
یہ یعنی کہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ تقاضا اپنا بر وقت کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. حدیث نمبر 2423 2424 اور 2425. اب کتاب الخصومات مکمل ہوئی. اس کے بعد